سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب آج کی اس بابرکت ہماری ہفتہ وار نشست ہے مگر سالانہ محفل بسلسلہ چہلم شہدائے کربلا اس مبارک نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت خاص سے ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آج اس نشست میں گفتگو کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، جو احباب جمعہ کی نشست میں حاضر تھے ان کے لیے تو یہ اس کو تھوڑا ایسا کر دیں، جو احباب جمعہ کی نشست میں حاضر تھے تو بڑی آسانی سے سمجھیں گے۔ میں باقی احباب کے لیے کڑی ملا دوں گا، مگر میں مضمون جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، بالعموم جب شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو یا شہزادگان کے بچپنے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا شفقتیں اور کیا محبتیں تھیں، یا پھر براہ راست شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو درمیانی پیریڈ ہے آپ کی لائف کا، جوانی کا، اور جو آپ کے احوال مبارک ہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ میں آج وہ چند گوشے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں سے بھی جس ٹاپک پر یہ بنیاد میں نے آیت کریمہ کی رکھی ہے، یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے عظیم خلق اور اخلاق حسنہ کا ذکر فرمایا۔ جمعہ کی نشست میں جو میرا مضمون تھا وہ ایک جملے میں اگر عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ولایت کی سب سے بڑی نشانی خلق حسن ہے۔ یعنی اگر کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے عظیم نشانی ولایت کی خلق ہے، خلق حسنہ، اخلاق حسنہ۔ اور جب ہم اخلاق حسنہ کی بات کرتے ہیں تو اخلاق حسنہ میں سب سے بڑی چیز جو ہے، اب آپ اس کی اگر تعریف کریں نا تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، ادب سے کرنا، احترام کرنا، ہزاروں چیزیں اخلاق حسنہ میں آئیں گی، مگر خلق حسن کا جو کمال ہے وہ شان سخاوت ہے۔ کیونکہ جسے دینا نہیں آتا اس کا خلق کیا ہوگا؟ اب بات سمجھے ہیں، جسے دینا نہیں آتا تو وہ خلق والا تو نہ ہوا۔ خلق والا تو وہ ہے کہ اپنی ضرورت بھی دے دے گا مگر نہ نہیں کر پائے گا۔ تو اس پہلو کو زیادہ لینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، آپ کا منصب ہی یہ ہے، یعنی آپ ہیں ہی خلق عظیم کے مالک، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب اس آیت کی تشریح کسی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھی کہ یہ جو اللہ نے آقا علیہ السلام کے خلق مبارک کا ذکر فرمایا ہے کہ خلق عظیم آپ پر قائم ہیں آپ، تو آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟
تو جواب دینے کی بجائے بی بی پاک نے بھی ایک سوال پوچھا کہ کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا ضرور پڑھا ہے. تو بی بی پاک نے فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے مصطفیٰ کا اخلاق یہ قرآن ہی ہے، یعنی قرآن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں تک جب آپ بات سمجھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارک قرآن ہیں، اب یہاں ان دو شہزادوں کے حوالے سے ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں. بس ایک ہی حدیث ہے، پھر آگے بات چلے گی. اور یہ حدیث حضور مولا کائنات سیدنا علی مرزا علیہ السلام نے روایت فرمائی. آپ نے روایت فرمائی، امام ترمذی نے اس کو بیان فرمایا. آپ بیان کرتے ہیں کہ الحسن جو بڑے شہزادے ہیں حضرت حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت دی تھی، ان جیسا بنایا تھا. اور کیسا تھا؟ ما بین الصدر الی الراس، یعنی سینہ مبارک سے لے کر سر مبارک تک حضرت امام حسن علیہ السلام وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ہیں. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ عکس جمال کا بالکل وہی چہرہ ہے. اور پھر عرض کرتے ہیں والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک. اور پھر سینے سے لے کے نیچے قدموں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل شبیہ اللہ نے امام حسین کو بنایا. تو یہ ظاہری حسن ہے کہ ظاہر میں سر سے سینے تک حضرت امام حسن اور سینے سے قدموں تک حضرت امام حسین یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے ہیں ظاہری. مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو مشابہت اللہ نے دی یہ صرف ظاہری نہیں دی، یہ صرف ظاہری نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان مقدس ہستیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے باطن مبارک کی بھی مشابہت عطا فرمائی. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منی منی، یہ سب مجھ سے ہیں مجھ سے ہیں مجھ سے ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں میرے باطن کے ساتھ. تو ظاہری طور پر اگر جمال دیکھیں، اب ذرا غور دے جملہ سنیے گا، تو جمال عکس جمال مصطفیٰ ہے. اور اگر ان کے افعال دیکھیں تو افعال عکس افعال مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ان دونوں شہزادوں کو چلتا ہوا دیکھتے اور بی بی پاک کو چلتا ہوا دیکھتے تو ہمیں لگتا کہ مصطفیٰ چلتے ہوئے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف ظاہری طور پر نہیں، رب کائنات نے کامل شبیہ عطا فرمائی. تو اب اگر میں اس کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور فتوے سے جوڑ دوں تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق قرآن ہیں تو پھر لازم ہے کہ شہزادگان کے اخلاق بھی قرآن ہی ہیں، کیونکہ ظاہر و باطن کی جو شبیہ ہے نا تو اللہ رب العزت نے وہی خلق عطا فرمایا اور اسی خلق کی نسبت اور فنائیت عطا فرمائی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق مبارک. یعنی ادائیں بھی وہی ہیں اور نگاہیں بھی وہی ہیں، نوازنا بھی وہی ہے، مسکرانا بھی وہی ہے، چال ڈھال بھی وہی ہے، ادا بھی وہی ہے. یعنی ہر رنگ میں اللہ رب العزت نے ان شہزادوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل شبیہ بنایا. اب میں چند ایک مثالیں آپ کو دوں گا، پھر ہم اگلے مضمون پر چلیں گے جس پر میں زیادہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ براہ راست شہزادگان کی پرورش فرمائی اور تربیت فرمائی، حتیٰ کہ حالت نماز میں بھی شہزادے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں ہوتے تھے، آپ نے سنا ہے. تو اس براہ راست تربیت کا کمال کا ایک نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس براہ راست تربیت میں سامنے بیٹھے ہوئے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، مگر بچپنے میں علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عکس اللہ رب العزت نے ان شہزادوں کو عطا فرمایا کہ جلیل القدر صحابہ کرام بھی فتویٰ اور سوال پوچھنے کے لیے شہزادوں کے دروازے پر آتے تھے. یعنی علم سب کو ملا، مگر علم میں چونکہ مشابہت انہیں ملی
تو بڑے بڑے صحابہ کرام بھی سوال حضرت امام حسن سے یا حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا کرتے تھے. اب میں جو دلیل دوں گا اس پر آپ بات سمجھ جائیں گے. شام سے ایک شخص مدینہ طیبہ وزٹ کرنے کے لیے نکلا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بات کہی. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں گے کہ بات کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تم مسجد نبوی میں جاؤ گے تو ممکن ہے بہت سارے لوگ حلقہ درس میں بیٹھے ہوں، بہت سارے لوگ درس دے رہے ہوں، تو تم ان سب مجلسوں کو دیکھنا اور میں تمہیں ایک مجلس کی نشانی بتاتا ہوں، جس مجلس میں یہ نشانی نظر آئی اس مجلس میں بیٹھنا. یعنی حلقہ درس کافی ہوگی، ایک حلقہ درس میں تمہیں بتا رہا ہوں ایسا ہوگا، اس میں بیٹھنا. اس نے پوچھا وہ حلقہ درس کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ ایسا ہوگا کہ جو درس دے رہی ہوگی ہستی، اس کے درس میں، گفتگو میں، خطاب میں، بات سننے میں اتنے مہد ہوں گے لوگ کہ اس طرح بیٹھے ہوں گے کہ اگر ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جائیں تو پرندے بھی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. اب یہ شان اللہ نے کس کو عطا کی تھی کہ آقا علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھ جاتے تھے کہ پرندے بھی سروں پر بیٹھے ہوں تو کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی. اس نے کہا امیر معاویہ یہ تو آقا علیہ السلام کی جماعت کا نقشہ ہے جو آپ کھینچ رہے ہیں. فرمایا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کسی عام مجلس میں مت بیٹھنا، جو مجلس ایسی نظر آئے اس میں بیٹھنا. تو اس نے پوچھا پھر وہ مجلس کس کی ہوگی؟ تو آپ نے کہا اور کون ہو سکتا ہے، اسی نانا کا نواسا ہے حسین جو مجلس سجائے ہوئے بیٹھا ہوا ہو. جس کے علم کا عالم یہ ہے، جس کے خطاب اور گفتار کا عالم یہ ہے کہ لوگ اسی طرح بیٹھ کے سنتے ہیں جس طرح اس کے نانا کو سنا کرتے تھے. تو جب یہ منظر نظر آئے اس مجلس میں بیٹھ جانا یہ سب سے عظیم مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس میں گفتگو کرنے والا حسین ہوگا. حضرت امیر معاویہ نے اس کو یہ راستہ بتایا شام سے آنے والے ایک شخص کو. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی گواہی ہے یہ. پھر اس کے بعد آگے چلیں. اگر ہم عبادت گزاری کی بات کریں اور تقوی و پرہیزگاری کی بات کریں تو میں ایک ہی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں نے مدینہ طیبہ سے پیدل مکہ مکرمہ 25 حج فرمائے. پیدل سفر کر کے. پیدل کا مطلب اس وقت لوگ جانور بھی کہتے تھے، سواری نہیں، چل کر. تو کسی نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف اور مشقت کرتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، سواری لے لیا کریں. تو اب ذرا جملہ سنیے گا. انہوں نے کہا اس عظیم رب کی بارگاہ میں سواری پر سوار ہو کر جانا حسن کی نگاہ میں بے ادبی ہے. اب دیکھیں ذرا کہ اسی تقوی کی خیرات ہے کہ نہیں کہ ساری ساری رات کھڑے ہوتے اور قدم متورم ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اتارتا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. پاہا اے محبوب یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آرام بھی فرمایا کریں. 25 پیدل حج فرمائے. اور جب اس سائل نے یہ سوال حضرت امام حسین سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے پیدل حج تو کیے ہیں مگر میں کبھی معروف رستے پر نہیں چلتا. اس کا جواب آپ عطا فرمائیں. جس رستے پر سب جا رہے ہوں معروف، اس رستے پر آپ نہیں جاتے، آپ اندر سے گھوم کر دوسرے رستوں پر جاتے ہیں. حضرت امام حسین نے کہا کہ چونکہ چل کر جانے کا جواب تو تمہیں بھائی نے دے دیا ہے نا، اب میں معروف رستوں سے کیوں نہیں جاتا یہ بتا دیتا ہوں. کیونکہ لوگ بہت سارے حج کے لیے رواں ہیں اور معروف رستوں سے قافلے جا رہے ہوں گے، تو اگر میں چل پڑا معروف راستوں پر تو میرے عدد میں لوگ بھی پیدل چل پڑیں گے. تو لوگوں کا پیدل چلنا چونکہ انہیں تکلیف دے گا تو حسین لوگوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. 25 سال مسلسل یہ معمول ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ایک دن ایک جنازہ پڑا تو حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما ہوئے، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جو کسی تعارف کی محتاج ہستی نہیں ہے، انہوں نے اپنا جو چادر مبارک سر اور کندھوں پر رکھی تھی وہ اتاری اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے نالین پاک صاف کرنے لگ گئے، جوتا مبارک، شو مبارک. تو صحابہ کرام اور احباب نے پوچھا اے حضرت ابو ہریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی وہ کپڑا جو کندھوں پر سر پر رکھتے ہیں اس سے نالین سجا رہے ہیں؟
تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ ابو ہریرہ اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ جو مقام ان ہستیوں کا ہم نے مصطفیٰ سے سنا ہے اگر وہ تمہیں سمجھ آ جائے تو زندگی بھر ان ہستیوں کو زمین پر قدم ہی نہ رکھنے دو تم. یہ یعنی ان عظیم ہستیوں کا ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں. تو اب چونکہ میں آپ کو کہا تھا کہ اس کی حسن خلق کی سب سے عظیم شان وہ سخاوت ہے، تو میں چند ایک واقعات جلدی جلدی سخاوت کے عرض کرتا ہوں. حضرت امام حسن علیہ السلام، آپ کی بات پہلے کرتا ہوں. آپ راتوں کو اٹھ کر خود اپنے مبارک کندھوں پر غلہ رکھ کر غریبوں اور محتاجوں کے گھر راتوں کو پہنچایا کرتے تھے. آپ زندگی بھر یہ معمول رہا. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ غربا صدقے کا کھانا نیچے زمین پر بیٹھ کے کھا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے شہزادے ہیں تو محبت میں دعوت دے دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. آپ تشریف فرما ہو گئے اور چونکہ صدقہ تو اہل بیت پاک کے لیے نہیں ہے تو آپ نے کہا میں بیٹھا تو ہوں مگر تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں گا. زمین پر ان کے ساتھ بیٹھے رہے. جب وہ کھانا کھا چکے تو ان سے کہا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی تھی، اب تم میری دعوت قبول کرو اور میرے ساتھ چلو. تو سب غربا کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور اپنے گھر سے سب کو کھانا بھی کھلایا اور سب کو مال اور اسباب دے کر روانہ فرمایا. اتنا نوازا کہ آئے تھے تو غریب تھے اور جاتے ہوئے وہ بھی بانٹتے ہوئے لوگوں کو خیرات کرے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں. پھر ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا کہ میرے ساتھ چل کے میرا معاملہ حل کریں. آپ نے کہا میں چلتا ہوں. تو رستے میں اس نے کہا کہ معاملہ ایسا تھا کہ آپ کو لانا پڑا، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا. حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ تیرے مسئلے کو مکمل کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے تیرے ساتھ چلنا یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ 30 دن تک مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھ جاؤں. سخاوت اس کو کہتے ہیں اور نوازنا اس کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ باغ میں تشریف فرما تھے تو آپ نے غلام کو دیکھا. اس کے پاس ایک ہی روٹی تھی. ایک نوالا خود کھاتا تھا، ایک نوالا کتے کو ڈالتا تھا. خود کھاتا کتے کو ڈالتا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، خود کھاؤ، اس کو ایک ہی روٹی ہے. تو اس نے کہا اس کتے کی بھوکھی آنکھیں جو مجھے دیکھتی ہیں تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ سارا خود کھا جاؤں. تو حضرت امام حسن اس باغ کے مالک کے پاس گئے، اس باغ کو بھی خریدا اور اس غلام کو بھی خریدا اور واپس آ کر غلام کو کہا کہ تو آزاد ہے اور یہ باغ میں تجھے عطا کرتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ اگر آپ اس طرح نواز رہے ہیں تو مجھے بھی کچھ آپ نے راستہ دکھا دیا ہے. جو باغ آپ نے مجھے عطا کیا ہے میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور آپ کی خدمت پر معمور ہو گیا. حضرت امام حسن علیہ السلام. ایک شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنی کچھ گزارش لکھ کے لایا. میرا کوئی مسئلہ ہے، کچھ چیزیں مجھے چاہیے، آپ مجھے عطا کر دیں. آپ نے ایسے اس کے کاغذ کو جلدی سے پڑھا، جو اس کی ضرورت تھی پوری کر دی، جو ضرورت تھی پوری کر دی. ساتھ بیٹھے ہوئے احباب نے کہا کہ آپ تھوڑی تحقیق کر لیتے. یہ آج کل بھی ہم ایسی باتیں سنتے ہیں، پتہ نہیں ضرورت مند بھی ہے کہ نہیں، آپ تحقیق کر لیتے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جتنی دیر میں تحقیق کرتا اور وہ شرمندہ ہوتا تو اس کی شرمندگی کا جواب میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے دیتا. ایک ایک سائل کو 1 لاکھ درہم تک دونوں شہزادے عطا فرماتے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کسی سے مال خریدا ہوتا اور خبر مل جاتی کہ اس نے مال مجبوری میں بیچا ہے، مال مجبوری میں بیچا ہے، تو اسے پیسے بھی دے دیتے اور اس کا مال بھی اس کو لوٹا دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں 2 گروپ بن گئے. کسی نے کہا یہ بنو امیہ والے بڑے سخی ہیں. ایک محبت والا عاشق تھا، اس نے کہا نہیں، اہل بیت سب سے بڑے سخی ہیں.
تو انہوں نے کہا چلو ہم آزمائش کرتے ہیں. وہ کسی بنو امیہ کے امیر شخص کے پاس گئے. اس نے اس کو اپنی حاجت بتائی, میری ضرورت ہے, حاجت پوری کر دیں. اس نے اس کو 1000 درہم دے دیا. دوسرے کے پاس گیا, تیسرے کے پاس 10,000 درہم دے دیے. وہ 10 بندوں کے پاس گیا تو اس کے پاس 1,00,000 درہم بنے. اب وہ اہل بیت پاک کے پاس جانا چاہتا تھا تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس آیا, حضرت جعفر کے شہزادے. انہوں نے اکیلے ہی اس کو 1,00,000 درہم عطا کر دیے. حضرت امام حسن کے پاس آیا, انہوں نے 1,00,000 درہم بھی عطا کیے اور 2,000 بکریاں بھی عطا کر دی. حضرت امام حسین کے پاس پہنچا, انہوں نے 1,00,000 درہم بھی عطا کیا اور فرمایا جاؤ وہ فلاں 2 پہاڑوں کے درمیان جو غلہ بکریوں کا ہے وہ سارا میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں. یعنی یہ ہے سخاوت کی شان. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ میرے بیٹے سے قتل ہو گیا تھا اور دوسری جو پارٹی ہے گروپ اس نے دیت پر رضامندی کر لی ہے, وہ دیت پر راضی ہو گئے ہیں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں بوڑھا ہوں, میرا جوان ایک ہی سہارا ہے, کچھ دیت کے پیسے اگر مل جائیں میں بیٹے کو بچا لوں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ خط لکھ کر تمہیں دیتا ہوں, یہ خط لے جاؤ, فلاں علاقے میں میری فصل تیار ہے, وہ فصل بکنے والی ہے, تیار ہوگی, یہ خط جا کر اس کو دے دو, وہ ساری فصل تمہیں دے دے گا. اس نے کہا مجھے تھوڑا سا دے دیں. آپ نے کہا نہیں, تھوڑا نہیں, اتنا دوں گا کہ کسی اور کے پاس نہ جانا پڑے. ساری فصل کا لکھ دیا. وہ پہنچا وہاں پر, اس غلام سے جا کر خط دکھایا حضرت امام حسین علیہ السلام کا, اس نے ساری فصل اس کے نام کر دی. وہ 20,000 درہم کی بکی. اس کا جو سودا ہوا 20,000 درہم میں ہوا. 12,000 درہم اس نے دیت عطا کی اور 8,000 درہم جیب میں لے کر گھر گیا. یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سخاوت ہے. کسی علاقے میں قحط پڑ گیا, وہاں سے ایک شخص 30 گھوڑے لے کر آیا اور 30 گھوڑے لا کر اس نے یہ کہا, مدینہ طیبہ میں آ کر لوگوں سے پوچھا کہ ہمارا پورا علاقہ محتاج ہے, ضرورت مند ہے, قحط تھا, ہمیں غلہ چاہیے کھانے پینے کا, میں کس کے پاس جاؤں؟ تو کسی نے اس کو کہا کہ 2 ہستیاں ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ, یا عمر بن عثمان کے پاس جاؤ یا حسین ابن علی کے پاس جاؤ. وہ پہلے عمر بن عثمان کے پاس جاتا ہے, سارا ماجرا کہہ دیتا ہے, وہ اس کو 2 اونٹ غلہ دے دیتے ہیں. اب 28 اونٹ بچ جاتے ہیں. اور پھر باہر آتا ہے, کسی سے پوچھتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم پہلے ہی حضرت حسین کے پاس چلے جاتے, تم یہاں کیوں گئے؟ وہ حضرت امام علی مقام کے پاس آتا ہے تو حضرت امام علی مقام آپ زمین پر بیٹھ کر کمال عاجزی اور انکساری سے کھانا تناول فرما رہے تھے, غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے. اس نے جب ظاہری رنگ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ مجھے کیا دیں گے؟ تو آپ نے اس کو دیکھ کر کہا آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ. اس کو کھانا پیش کیا. جب کھانا کھا لیا تو پوچھا آپ بتاؤ کیا سوال ہے؟ اس نے سارا ماجرا سنا دیا. 28 اونٹ ہیں, غلہ چاہیے. تو آپ نے کہا اچھا. خادم کو بھیجا غلے کی طرف, 28 اونٹ اس کے بھی غلے سے بھر کر اور ساتھ اپنی طرف سے بھی اونٹ غلے کے ساتھ لاد کر اس کے علاقے کی طرف روانہ کر گئے. اور راستے میں وہ یہی کہتا جاتا تھا کہ سخی ایسے ہوتے ہیں, کریم ایسے ہوتے ہیں اور سخی ایسے ہوتے ہیں. یہ وہ سخاوت ہے جو اللہ رب العزت نے ان شہزادوں کو عطا کی. اب باقیات تو بہت ہیں, میں مکمل کرنے کے لیے ایک عظمت والا درد والا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. جب آپ کربلا کے سفر پر روانہ تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا. وہاں قریب لوگوں کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے شہزادے ہیں. تو وہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یا حضرت ہمارا کنواں سوکھ گیا ہے اور لگتا ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو ہمارا پورا قبیلہ پیاس سے مر جائے گا, تو آپ تھوڑی شفقت فرما دیں. وہ جو 3 دن کی پیاس دیکھنے کے لیے کربلا جا رہے ہیں, آپ نے کہا کچھ پانی اس میں اگر ہے تو نکال لاؤ. انہوں نے ڈول پھینکا, تھوڑا سا پانی آیا. حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک گھونٹ پانی پیا
اور اسی کنویں میں کلی فرما دی. بس آپ تشریف فرما ہو گئے، قافلہ چل پڑا. اس کنویں کا پانی پہلے کھارا تھا، پھر نہ کبھی وہ کنواں بعد میں سوکھا اور نہ کبھی اس کا پانی کھارا ہوا. اسے حسین کی خیرات نے میٹھا بنا دیا. یہ ہے وہ کوثر کے وارث ہیں جنہیں رب کائنات نے وہ خزانے عطا فرمائے. پھر راستے میں سفر پر ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا. اس نے دیکھا امام علی مقام ہے، محبت سے ایک بکری پیش کر دی. آپ نے کہا بھائی آپ خود غلام ہو، یہ تمہاری بکری ہے یا اپنے مالک کی بکری ہمیں دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور، یہ بکری میری ذاتی ہے، محبت میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لیجئے. اب اس کا دل رکھنے کے لیے آپ نے نہ فرمائی، اس سے بکری لے لی اور اس کے آقا کے پاس پہنچے اور سارا غلہ ریوڑ اور غلام خریدا اور واپس آئے تو اسے کہا تمہاری بکری ہم لے جاتے ہیں، ہماری بکریاں تم لے جاتے. یہ ہے وہ سخاوت کہ جو اعلیٰ ترین شان ہے ولایت کی. مگر جب ہم سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں ہر کسی نے، بہت ساروں نے اپنی اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق مال دیا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں. مگر امام علی مقام کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ مال تو دیا ہی دیا، اپنا پورا خاندان بھی اللہ کے نام پر دے دیا. ایسی سخاوت روئے زمین پر کوئی نہیں دکھا سکتا. مال تو دیا ہی دیا، اپنی اولاد اور اپنے احباب بھی سارے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیے. اور جب آپ کا سر مبارک نیزے پر سجا تھا اور قافلہ چل پڑا تھا تو قافلہ جلدی میں تیزی سے آگے چلا گیا. امام علی مقام کا سر مبارک ذرا لیٹ پہنچا، دربار بند ہو چکا تھا ابن زیاد کا. تو جب دربار بند ہو چکا تھا تو وہ خولی سر کو لے جانے لگا تو ایک راہب کی نظر پڑ گئی. اب دیکھیں کس طرح اللہ نے شبیہ بنایا. ایک راہب کی نظر آقا پر بھی پڑی تھی جب حضرت ابو طالب شام لے کر گئے تھے اور اس راہب نے کہا تھا انہیں واپس بھیج دو، یہ لوگ انہیں شہید کر دیں گے. ادھر بھی ایک راہب کی نظر پڑی اور اس نے آ کر کہا کہ اگر 10,000 درہم تمہیں دے دوں تو ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو گے؟ 10,000 درہم دے دوں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو. اب وہ بیچارے مال کے پجاری تھے، اس نے کہا آپ لے لیں. 10,000 درہم میں اس نے وہ سر ایک رات کے لیے اس عیسائی راہب کو دیا. وہ اپنے کلیسا میں لے گیا، اس نے جا کے سر مبارک کو دھویا، خون مبارک کو صاف کیا اور سر مبارک کو خوشبو لگائی. اور یہ بات آپ نے شاید کبھی پہلے نہ سنی ہو، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ چونکہ مسلمانوں کے شہزادے ہیں، نبی پاک کے شہزادے ہیں اور ہمارا مذہب غیر ہے، تو میں اس سر کو اپنے کلیسا میں کسی جگہ رکھ نہیں سکتا، یہ اتنا پاکیزہ ہے. وہ ساری رات اس سر انور کو گود میں رکھ کے بیٹھا رہا، اپنی گود میں رکھ کے بیٹھا رہا اور ساری رات دیکھتا رہا کہ سر مبارک سے انوار براہ راست اللہ کے عرش تک جاتے ہیں. ساری رات نظارہ دیکھتا رہا، روتا رہا. ادھر جب اذان فجر ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی فجر کر دی کہ ادھر اذان فجر کے ساتھ ساتھ حسین کے مبارک لبوں کو بوسہ دیتے دیتے اس کی زبان پر بھی اللہ نے کلمہ جاری کر دیا. تو سخاوت یہ ہے کہ جس کو بھی تھوڑی سی نسبت نصیب ہو گئی اس سے خیرات نصیب ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو جو زور دے رہا ہوں اس اپنا سفر کے مہینے میں آپ سے یہی گزارش کرتا رہا اور مضمون بھی میں ایسا ہی بیان کرتا رہا کہ میری صرف ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم جن ہستیوں کی بات کرتے ہیں اس بات کو صرف زبان پر نہ رکھیں، کوشش کریں کہ وہ بات ہمارے دل میں اترے. دل میں اترنے کا مطلب کیا ہے کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں، جو شانیں ہم اپنے بڑوں کی بیان کرتے ہیں، ویسا بننے کی کوشش بھی کریں. یہی نا، ہم ویسا بن نہیں سکتے. مگر دیکھیں نا اس غلام نے کیا کہا جب اسے باغ دیا تو اس نے کہا کہ آپ نے صدقہ کر دیا مجھ پر، میں بھی اسے صدقہ کرتا ہوں. تو اگر ہم اپنی زندگی میں عمل کا نور پیدا نہیں کرتے اور اپنے عمل میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے اور جن اپنے محبوب ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں ان کے راستے کو نہیں اپناتے تو یقیناً ہم نے پھر ان سے وفا نہیں کی.
آپ بتائیں وفا کی ہے؟ اگر ہم ان کی باتیں کریں اور ان جیسے نہ بنیں، ان کی سیرت کو نہ اپنائیں، ان کی سنت کو نہ اپنائیں، ان کے طریق کو نہ اپنائیں، تو ہم نے وفاداری کا حق ادا بولیے نہیں کیا۔ یعنی وہ غلام کیسا ہے کہ جو آقا جیسا نہ بنے، وہ اولاد کیسی ہے جو باپ والدین جیسی نہ بنے، وہ شاگرد کیسا ہے جو اپنے استاد جیسا نہ بنے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے راستے کو اپنانے والے بنیں۔ تو آپ دیکھیے جب زبان سے ذکر اور بدن سے فعل ان جیسا ہو جائے گا تو آپ دیکھیں یہ دنیا ہی ساری بدل جائے گی۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے بیان کیا، جو میں نے دن کو بھی آپ کہا نا، ایک عام آدمی اور نیک آدمی اللہ کے ولی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ دونوں پرندے ہیں مگر دونوں پرندوں کا کوئی میچ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں عمل کا نور لے آئیں تو اللہ رب العزت اس کے صدقے سے ہماری زندگی کو بھی نور سے روشن فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام، آپ کے مبارک خانوادے اور آپ کے صحابہ کرام کا ادب عطا کرے اور ان کی نسبت میں جینا اور ان کی نسبت میں مرنے کی خیرات عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ